یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ چانا کا اور بختیور کا موازنہ ہمیشہ ہی ہوتا رہا۔ چانا مزید بڑی ہوئی، مزید سگڑ ہوئی اور موازنہ بھی بڑھتا گیا۔ جائیداد کو نفرت سی ہونے لگی تھی چانا سے، اور رفتہ رفتہ وہ نفرت اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ جائیداد سے چانا کا وجود تک برداشت نہ ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ آیا جب بختیور نے کہا کہ وہ اس منگنی کو مزید نہیں گھسیٹ سکتی اور وہ اس منگنی کو توڑ کر واپس امریکہ جانا چاہتی ہے۔ اس نے اپنی 5 سال کی منگنی کو ایک جھٹکے میں توڑ دیا۔ خیر، منگنی کی کیا حیثیت تھی، وہ تو اتنے سالوں کی محبت بھلائے جائیداد خانزادہ کا دل توڑ کر جا رہی تھی۔ اور پھر بختیور چلی گئی، جائیداد بکھر کے رہ گیا، پر اس کی ماں نے اب اس کے مزید کوئی نہ سنی اور اس کی شادی چانا سے کر دی۔ چانا، جس کی عمر 18 سال کی تھی، وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی اور کسی نوخیز کلی کی مانند کھل گئی تھی۔ دونوں کی شادی ہوئی۔ جائیداد نے اسے کافی عرصے بیگانگی برتی، پر ایک رات جب وہ تھکا ہارا گھر آیا اور بستر پر گرنے کے انداز میں لیٹا کہ ایک دم اسے اپنے برابر پڑے وجود کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے غرض سے جگا گیا۔ چانا نے اسے روکنا چاہا پر وہ نہ رکا، اور پھر اگلی صبح وہ اس پہ بے انتہا چیخا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی جاہل بن گیا تھا۔ اس نے چانا کو ساری زندگی تانا تشنا مارے، اس نے اس پر ہاتھ تک اٹھانے پہ دریغ نہ کیا، اور پھر جیسے سب تو زندگی کا حصہ بن گیا۔ جب اسے جائیداد اور چانا کے قریب جاتا، اپنی ساری رات اس کے وجود سے کھیلتے بناتا، اور اس کے اگلے روز وہ چیختا چلاتا، اسے قصوروار ٹھہراتا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اور چانا خاموشی سے اس کی ہر بات سہتی رہتی۔ اور پھر ایک دن جویریہ اور حوریہ پیدا ہوئے۔ ان ننھی سی معصوم سی پریوں کو دیکھ کے وہ انتہا کی نفرت تو چانا کے لیے ختم ہو گئی، پر اس کے انداز سے، اس کے لہجے سے اس کے لیے بیزاری ختم نہ ہوئی۔ اور وہی بیزاری وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے تو اس نے نکلنا ہی بند کر دیا، پر تنہائی میں اس کا بیزاریت بھرا انداز چانا کا دل توڑ جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ جابر اور زرتاشا ساتھ کھیلتے جوان ہو گئے، اور زرتاشا کی عمر 21 سال کی تھی جب اس کے لیے رشتے دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اور پھر کبھی وہ لوگ تاشا کو ریجیکٹ کر جاتے اور کبھی جابر لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتا، یہ کہہ کے کہ وہ لوگ تاشا کے سٹینڈرڈ کے نہ تھے۔ ایک شام تاشا کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے۔ جابر ان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا تھا۔ جائیداد نے اسے گھور کر دیکھا، پر بنا کوئی اثر لیے وہ اکڑ کر بیٹھا تھا۔ جی، آپ اپنی بچی کو بلا لیں، لڑکے کی ماں نے سلیقے سے مسکرا کر کہا۔ جی، ابھی آ جاتی ہے، جائیداد نے مسکرا کر کہا، اور چانا کو اشارہ کیا کہ وہ تاشا کو لے کر آئے۔ تھوڑی دیر بعد تاشا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ چانا کے سر پر سلیقے سے آسمانی آنچل ڈالے وہ دھیلے سے سلام کرتی جابر کے اشارے پر اس کے ساتھ برابر ناچار بیٹھی تھی، نہیں تو وہ یہی کوئی تماشا لگا دیتا۔ جابر اور تاشا بہن بھائی ہیں کیا؟ لڑکے کی ماں نے بمشکل مسکرا کر کہا تھا۔ نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا جابر شان سے کہتا، لڑکے والوں کے ماتھے پر 12 بجا گیا تھا۔ لڑکی کیا کیا کر لیتی ہے؟ لڑکے کی ماں نے جابر کو نظر انداز کر کے تاشا سے مسکرا کے پوچھا تھا۔ بہو چاہیے یا نوکرانی؟ تاشا سے پہلے جابر سرد لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جابر، تاشا خود جواب دے دے گی، آپ چپ رہیں۔ جائیداد نے جابر کو جھڑکا تھا۔ جابر نے منہ بنایا۔ جی، میں کوکنگ کر لیتی ہوں، پینٹنگ بھی بہت اچھی آتی ہے، اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ بس محض یہی آتا ہے؟ ہمارا بیٹا تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے، ہم تو اپنے بیٹے کے سٹینڈرڈ کی لڑکی ہی ڈھونڈیں گے۔ ویسے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے سوال داغا تھا۔ بی اے کیا ہے ابھی، اس نے ہمت مشمع کر کے کہا تھا۔ بی اے؟ بس، اس آنٹی نے قدرے حقارت سے کہا تھا، اور جابر کی تو بس یہی تمام ہو گئی تھی۔ اوئے چل رکھ سموسا، اٹھو نکلو، نہ جانے کہاں کہاں سے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، جابر نے کھڑے ہوتے ہوئے بھڑک کر کہا تھا۔ لڑکے والے یکدم گھبرا گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکے کی ماں نے متغیر صورت لیے کہا تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے، جابر خانزادہ کی تمیز ہے، لے کر چلو، نکلو اپنے بیٹے، ڈاکٹر بیٹے کو بھی ہمارے خاندان میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ خاندان میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی، ٹکے ٹکے جیسے لوگ نہیں، اور باتیں دیکھو کیسی کرتے ہو، وہ تنفر سے کہتا اسے جانے پر مجبور کر گیا تھا، اور جاتے جاتے وہ لوگ بھی خوب بدتمیزی کر کے گئے تھے۔ جابر، یہ کیا حرکت تھی؟ جائیداد نے جابر کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ بھائی، وہ لوگ بدتمیز تھے، اس نے غصے سے کہا تھا، اور تم بدتمیزی نہیں کر رہے تھے؟ جائیداد نے ایک جھٹکے سے اس کی گریبان چھوڑا تھا۔ نہیں، میں نے محض وہی کہا جو درست تھا، اس نے سرخ چہرہ لیے انکار کرتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔
تم پٹ جاؤ گے مجھ سے۔ جہاں داد اس پر گرجے تھے اور نم آنکھیں لیے بیٹھی تاشا کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ رو مت گڑیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، جہاں داد نے اسے دلاسا دیا تھا۔ بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا میری زندگی میں کبھی، اس نے سسک کر کہا تھا۔ ایسے تو نہ کہو تم۔ جابر اس کی بات سن کے گرجا تھا۔ ایسے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ وہ اس پہ چیخی تھی۔ مری کیوں جا رہی ہو؟ آ جائے گا کوئی رشتہ اچھا۔ وہ اس کے چیخنے پر طنز کے تیر مارنے سے خود کو روک نہیں سکا تھا۔ تم چپ رہو، وہ روتے ہوئے اسے چپ رہنے کا کہتی ایک بار پھر شدت سے سسک اٹھی تھی۔ تاشا بچے، بالکل خاموش ہو جاؤ، اللہ سب بہتر کرے گا نا، رونا نہیں اب مزید۔ وہ شفقت سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا گویا ہوا تھا۔ بھائی یہ سب بہت مشکل ہے، مجھے کرنی ہی نہیں ہے شادی، وہ سسک کر کہتی۔ جابر خان کے دل پر چھریاں چلا گئی تھی۔ وہ بے چینی سے اسے تکتا رہ گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کرتے دوبارہ اپنی نشست سنبھالی تھی۔ بھابھی ابھی نہ کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں۔ تاشا کو دیکھنے کے لیے نہ جانے کیسے گھٹیا قسم کے لوگ منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، وہ جو کم از کم تاشا کے سٹینڈرڈ کے تو نہیں لگتے۔ وہ زرتاشا کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھ کر گہرا آلودہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جابر خان میں تمہیں دوبارہ کہوں گا اپنا منہ بند رکھو۔ چاہے داد کو اب صحیح تاؤ آیا تھا جابر پر۔ کیوں رکھوں میں اپنا منہ بند؟ تاشا کی حالت نہیں دکھ رہی کہ آپ لوگوں کو؟ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی نمونہ آتا رہتا ہے، وہ گرجا تھا۔ جہاداد نے گہری نظروں سے اسے تکا تھا۔ تم تو خاموش ہی رہو جابر، کچھ کو تو چلو میں پسند نہیں آتی، پر جن کو پسند آ جاتی ہوں ان کی بتیسی تم نکال کے باہر کرتے ہو۔ وہ اپنی سرخ ہوتی ناک رگڑتی روندی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ رو تو مت یار، اس نے عاجز آ کے کہا تھا۔ کیوں نہ روں؟ میری مرضی، میں روں گی، وہ ضدی لہجے میں گرجی تھی۔ تاشا چپ، بالکل چپ، جانا نے تاشا کو اپنے سینے سے لگاتے چپ رہنے کو کہا تھا۔ میں تنگ آ چکی ہوں آپی، مزید اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ لڑکی ہوں تو کیا ہوا، ایک انسان نہیں، ہمارے جذبات نہیں۔ تاشا اپنی بات کے جذبات کے اختتام پر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ نہ میرا بچہ، ایسے نہیں کہتے، جانا نے اسے سینے میں بھینچ کر کہا تھا۔ جانا تم لے کر جاؤ زرتاشا کو اندر کمرے میں، جہاداد نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی میں لے کر چلتی ہوں، وہ جانا کو اپنے ساتھ اٹھاتی کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ جابر انسان بن جاؤ، سمجھے تم، یہ آخری وارننگ ہے، اس نے گرجتے ہوئے کہا تھا۔ سوری بھائی، میں واپس جا رہا ہوں پشاور، ضروری کام ہے مجھے، اور کوئی دوسرا آئے تو مجھے انفارم کر دیجیے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا تھا۔ جہاداد نے افسوس سے اپنے بھائی کو تکا تھا۔ اونچا قد، توانا وجود، نشیلی کان سی آنکھیں، ستوا ناک، انابی لب، پر عقل آج بھی کچا تھا۔ کچھ زیادہ ہی تو مصروف نہیں ہو گئے بزنس کیسا جا رہا ہے، اس نے سرداب بھر کے پوچھا تھا۔ ظاہر سی بات ہے برو، اتنے سال ہماری کمپنی دوسروں کے رحم و کرم پر رہی ہے، تو اب دوبارہ اس کو تو اسٹیبلش کرنے میں ٹائم لگے گا نا، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیسا جا رہا ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا نکل گیا تھا، اور جہاداد اس کی پشت کو تکتا گہری سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ وہ کل رات ہی پشاور پہنچ چکا تھا بائی ایئر، اور اب صبح کے 10 بج رہے تھے۔ آفس جانے کو وہ لیٹ چکا تھا، پر پھر بھی اس کی گاڑی فلک کے گھر کی طرف رواں تھی۔ ہاں فلک، وہ لڑکی جو اسے آج سے 4 سال پہلے ایک دارالامان میں ملی تھی، اور جس کنڈیشن میں ملی تھی، جابر خان آج بھی وہ دن اور اس کی حالت بھلا نہیں سکا تھا۔ جابر خان کو اس کے کسی دوست نے کہا تھا چلو کسی دارالامان میں ڈونیشن دینے چلتے ہیں، جس سے یتیم بچیوں کا بھلا ہو سکے۔ وہ لوگ پشاور کے ایک دارالامان میں گئے اور وہاں تقریباً 1 سال تک وہ لوگ ڈونیشن کرتے رہے۔ وہ خاصی بڑی رقم ڈونیٹ کرتے تھے ہر ماہ۔ ایک دن وہ ایسے ہی دارالامان میں موجود چھوٹے بچوں سے ملنے گیا تھا کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور بری طرح سے اسے ٹکرائی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لمبے سیاہ بال کمر پر الجھے بکھرے پڑے تھے، چہرہ جگہ جگہ سے سوجا پڑا تھا۔ دوپٹہ زمین بوس ہونے کو تھا کہ جابر نے اس کا دوپٹہ تھام کر اس کے سر اور کندھوں پہ ڈالا تھا۔ وہ لڑکی سسکتی ہوئی خوفزدہ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ جابر نے غور سے اس کے لباس کو تکا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کا لباس نوچا ہو۔ یہ اس طرح کی حالت میں کیوں ہے؟ اسے کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے وہاں موجود لوگوں سے پوچھا جو اس کے پیچھے بھاگتے اسے پکڑنے آئے تھے۔ صاحب پاگل ہے یہ، ایک لڑکی نے جھٹ کہا تھا۔ نہیں میں پاگل نہیں ہوں، اس نے شدت سے نفی کی تھی۔ صاحب یہ ایسے ہی بولتی ہے ہر وقت کہ یہ پاگل ہے،
पर ये पागल है। दूसरी लड़की भी बेबसी से बोली थी। मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग बहुत बुरे हैं, उसने सिसकते हुए कहा था। क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? उसने आंखें चोटी करके बाकी लड़कियों से रोबदार लहजे में पूछा था। कसम ले लो साहब, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। जो सितम ये सहती है वो तो हम भी सहते हैं। बस फर्क इतना है कि हम खामोशी से सह लेते हैं और ये एहतजाज करके सहती है। दूसरी लड़की की नम सी आवाज़ पर उसने हैरत से उसे देखा था। जो मैं समझ रहा हूँ तुम वही कह रही हो, या मुझे गलत फहमी हो रही है? उसने उस सिसकती लड़की को हमदर्दी से तकते हुए कहा था। साहब, जो आप जो समझे हैं वही हकीकत है, उसने डरते हुए कहा था। क्या ये सच है? जाबिर ने सामने खड़ी लड़की से पूछा, जो बिखरी बिखरी सी सिसक रही थी। हाँ सच है, उसने रोते हुए कहा था। साहब, इसे तुम यहाँ से निकाल लो। उसके एहतजाज की वजह से उसको रोज़ 4 से 5 मर्दों के सामने पेश कर दिया जाता है। उस लड़की ने निगाहें झुकाकर कहा था। ये क्या कह रही हो तुम? उसकी हैरत किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रही थी। साहब, आप ले जाएं इसे यहाँ से, उसने सहमे हुए लहजे में कहा था। जाबिर ने तर्स भरी निगाह अपने सामने खड़ी लड़के पर डाली, जिसका पोर जख्मी था। चलो, उसने उस लड़की का हाथ थामा और उसे घसीट कर ले जाने लगा। जब दरवाजे में खड़े वॉचमैन ने उसे रोकना चाहा। पीछे हटो, जाबिर ने उसको आंखें दिखाकर पीछे करना चाहा था। पर साहब, चौकीदार ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा पीछे हटो। वो गरजा था। चौकीदार एकदम दरवाजे से हट गया था। उसने उस लड़के को अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बुलाकर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पे आके बैठा था और उसे साथ लिए दूर निकल गया। और फिर एक साइड पर गाड़ी रोकी तो लड़की एकदम सहम गई थी। उसने खौफ से जाबिर को देखा, पर जाबिर उसकी हालत समझ सकता था। उसने सामने पड़े डैशबोर्ड पर से अपना मोबाइल उठाया और अपने दोस्त को कॉल मिलाई और उससे उसके लिए उसके फ्लैट में रहने के 1 हफ्ते की इजाज़त मांगी, जो उसने बखुशी दे दी थी, और उसे बताया कि फ़्लैट की चाबियां उसे पड़ोस वाले फ्लैट से मिल जाएंगी और वो उनको कॉल कर देगा। जाबिर ने कॉल काट कर अब गाड़ी का रुख अपने दोस्त के फ्लैट की तरफ किया था। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करता गाड़ी से निकला और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल कर उसे बाहर आने को कहा था। वो सहम कर पीछे हुई। खौफ उसके अंग अंग से फूट रहा था। जाबिर ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। वो एकदम जाबिर के चेहरे पर झपटी और उसके चेहरे पर अपने नाखूनों के निशान गाड़ दिए थे। जाबिर ने आँख करके उसका हाथ छोड़ा। उसे तकलीफ में देखकर वो वहाँ से भागने लगी थी कि एकदम जाबिर ने होश संभालते उसकी कलाई थामी, उसे ज़बरदस्ती घसीटते ऊपर लेकर गया था। पड़ोस वाले घर की बेल बजाई। एक आंटी निकली। उसे चाबी थमाई, पर उसके पुष्ट पर खड़ी लड़की और उसकी हालत देखकर आंटी ने उसे अजीब सी नज़रों से तका था। पर वो बिना परवाह किए आगे बढ़ा और उसने एक दरवाज़ा खोला था और साथ में उसे लिए अंदर घुसा था। अभी वो दरवाज़ा बंद करके पलटा ही था कि उसके हाथ में मजबूत वाज था, जो शायद वो उसके सर पर मारना चाहती थी। देखो, इसे साइड पे रखो, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसने उसके हाथ से आवाज़ लेना चाहा, जो उसने तेज़ी से घुमाकर उसके सर पर मारा। जाबिर के माथे से खून बहने लगा था और वो खौफजदा सी आवाज़ फेंकती पीछे हुई थी। वहाँ ज़मीन पर सोते ही माहौल में ताश पैदा हुआ था। जाबिर ने माथे पे हाथ रखा और उसे अफसोस से तका, जो खौफजदा सी नसों से उसके माथे से बहता खून देखकर खौफ से कांपने लगी थी। उसकी हालत देखकर जाबिर को तरस आया था। जाबिर ने उसे तकते नरमी से बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करते उसे कलाम जोड़ा था। सुनो, देखो, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, है ना? उसने बच्चों की तरह उसे पुचकारा था। नहीं, तुम गंदे हो, तुम वही करोगे जो उन गंदे लोगों ने किया। वो उसे सख्ती पीछे भागना चाहती थी, पर अपनी पुश पर बैल्कनी का ग्लास डोर देखकर वो रुकी थी। खौफ से बाहर देखा और फिर जाबिर को तका, जो धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। उसने यकदम बैल्कनी का ग्लास डोर धकेला और भागते हुए उससे पहले कि वो नीचे कूदकर अपनी जान से हाथ धो बैठती, जाबिर खान ने सरद से उसे बाजू से थामकर अंदर खींचा था। वो जाबिर को नोचती उसे दूर होने की कोशिशों में थी कि जाबिर ने उसे एक झटके से लाउंज में खींचकर सोफे पर फेंका और बैल्कनी का ग्लास डोर लॉक किया था। देखो, सुनो, मैं तुम्हारी उन बाकी सब लड़कियों की मदद करना चाहता हूँ, जाबिर ने सर पर अपना रुमाल रखते तकलीफ में लब भींचते हुए कहा था। नहीं, झूठे हो तुम भी वही करोगे ना जो उन सब ने किया? उसने रोते हुए उससे पूछा था। नहीं, मैं वैसा नहीं करूँगा, यकीन करो मेरा, जाबिर ने उसे तकते हुए एक आस से खुद पर यकीन करने को कहा था। देखो, मैं तुम पर यकीन कर रही हूँ, मेरा यकीन ना तोड़ना, उसने अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरते बच्चे किसी मासूमियत से कहा था।
کبھی نہیں توڑوں گا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا، اور وہ اس کی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی، پر پھر بھی وہ تھوڑی پاگل ہو گئی تھی۔ جابر نے نظر اٹھا کر اس کے لاغر وجود کو دیکھا اور ان درندوں پر افسوس کر کے رہ گیا تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی اسکول لائف کی کلاس میٹ کو فون کیا جس کی بہن ڈاکٹر تھی، اور اسے ایڈریس سینڈ کر کے ارجنٹ آنے کو کہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دروازے پر تھی۔ جابر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 بہنیں کھڑی تھیں۔ جابر نے انہیں اندر آنے کو کہا اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ وہ دونوں اندر لاؤنج میں آئیں تو ایک ٹوٹی بکھری سی لڑکی کو دیکھ کر دونوں نے ایک ساتھ جابر خان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ جابر کی کلاس والوں نے اس لڑکی کو تکتے پھر ایک مشکوک سی نظر جابر پر ڈال کے پوچھا تھا، تو جابر نے ان کو تمام روایت سنائی تھی۔ اب آپ پلیز اس کا چیک اپ کر لیں اور مجھے ایک کام کرنے دو، پلیز اس کے کپڑے خرید کر لا دو۔ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا، اس نے اپنے کلاس فیلوز کو محنت کرتے لہجے میں کہا تھا۔ اوکے، جا رہی ہوں، میں لے آتی ہوں۔ کیا یاد کرو گے میرے اتنے احسان؟ وہ احسان جتاتی نکل گئی تھی اور جابر محض دانت کچکچا کے رہ گیا تھا۔ میں اس کا چیک اپ کرتی ہوں، تم تھوڑی دیر ادھر روم میں چلے جاؤ، عروسہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ جابر اس بات میں سر ہلاتا روم میں بند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد روم کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ عروسہ کی آواز آئی تھی، آ جاؤ باہر جابر۔ جابر جیسے ہی باہر آیا، عروسہ نے اس کو صوفے پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ آرام سے بیٹھا اس لڑکی کو ایک نظر دیکھا جو سر اپنے گھٹنوں پہ رکھے سسک رہی تھی۔ دیکھو جابر، اس کی کنڈیشن کافی کریٹیکل ہے۔ فرسٹ ٹائم میں نے اسے نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں، اور اس کا بہت خیال رکھو کیونکہ یہ حاملہ ہے، اور اس سے زیادہ ٹینشن کی بات یہ ہے کہ یہ بے حد کمزور ہے، دماغی طور پر اور جسمانی طور پر بھی۔ عروسہ نے تمام بات اس کے گوش گزار کی تھی۔ جابر نے دوبارہ اسے دیکھا جو اب سر اٹھائی یکدم عروسہ کے پیروں میں سے گری تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی بات مشکل پوری کر پائی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے اپنے گناہوں کی نشانی، اس کو دور کرو، مار دو اسے، یا پھر ایسا کرو مجھے ہی مار دو۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے قدموں میں ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ جابر نے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ رونا بند کرو، ایسا تو نہ کہو، تم گنہگار نہیں ہو پاگل، گنہگار تو وہ ہیں جنہوں نے تم پہ ظلم ڈھائے ہیں۔ عروسہ نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں مر جاؤں گی خود ہی، دیکھنا، اس نے اس کے سینے میں سر ٹکاتے ہوئے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ جابر، اسے بہت توجہ اور خیال کی ضرورت ہے، عروسہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، جابر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بیل کی آواز بجنے پر جابر اٹھا اور دروازہ واک کیا تو سامنے اس کی کلاس فیلو ارشما صاحبہ ہاتھوں میں شاپنگ بیگز پکڑے کھڑی تھی۔ آگے سے ہٹ یار، تھک گئی میں، اس نے چڑھ کر کہا اور جابر کو سائڈ کرتے وہ خود اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاں کھیت میں ہل چلا کے آ رہی ہوں نا، جبھی تھک گئی۔ جابر نے بھی طنز کے تیر مار کر ہی رہا تھا۔ احسان فراموش۔ وہ اس کے طنز پر منہ بناتی عروسہ کے پاس جا کے بیٹھی تھی اور حیرت سے اس لڑکی کو تکا تھا جو اس کی بہن کے سینے لگے کسی بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ بس رونا بند کرو اور اٹھو، شاور لو، کپڑے چینج کرو۔ عروسہ نے اسے پچکارتے ہوئے اٹھایا تو ساتھ خود بھی کھڑی ہوئی اور جلد ہی چلو آؤ وہ اسے ساتھ لیے سامنے بنے روم کے اٹیچ باتھ میں لے کے گئی تھی اور ارشما اس کے پیچھے پیچھے شاپنگ بیگز لے کے آئی تھی۔ ایک شاپر میں شیمپو، باڈی واش نکال کر اسے اس کے استعمال کے لیے واش روم میں رکھا تھا۔ تم نہا لو، ٹھیک ہے، میں یہیں ہوں، عروسہ نے محبت سے اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے کہا تو وہ کپ کپاتے وجود سمیت اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کے نکلی تو عروسہ نے اس کے گرد دوپٹے کو اچھے سے پھیلایا تھا اور اس کے بیڈ پہ آ کے بٹھایا تھا۔ اس کے لمبے الجھے بالوں اور ارشما نے سمیٹا اچھے سے نفاست سے اس کے بالوں کو چوٹی بنائی۔ اب وہ قدرے بہتر لگ رہی تھی، اس کا رنگ بے حد گورا تھا پر سفید رنگت کی سرخیاں غائب تھیں۔ چلو اب کھانا کھائیں، عروسہ نے محبت سے اسے سینے سے لگاتے کہا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، اس نے اپنی خالی آنکھوں سے اسے تکا تھا۔ کھانا نہیں کھاؤ گی تو زندہ کیسے رہو گی؟ عروسہ نے اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پوچھا تھا۔ مجھے جینا ہی نہیں ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عروسہ نے اس کے آنکھوں میں تکتے پوچھا تھا۔ فلک، سرد سی آواز میں جواب آیا تھا۔ بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح، عروسہ نے نرمی سے کہا تھا۔ ہاں بس نصیب ہی پیارے نہیں میرے، اس نے نم آنکھوں سے اسے تکتے کہا تھا۔
ایسا نہ کہو، تمہیں کیا معلوم تمہارے نصیب کیسے ہیں؟ عروسہ نے اسے ٹوکا تھا۔ دیکھ تو لیے ہیں میں نے اپنے نصیب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ بالکل خاموش، اٹھو باہر کھانا کھاؤ۔ عروسہ نے اسے زبردستی کھڑا کیا اور باہر لائی۔ چار ڈائننگ ٹیبل پر جابر کھانا لگا رہا تھا، سر اٹھا کے اس کو سنجیدگی سے تکا اور پھر نگاہیں جھکا گیا تھا۔ کھانے کے بعد عروسہ اور رشما معذرت کرتی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اب اس فلیٹ میں محض جابر اور فلک موجود تھی، جو نظریں جھکائے بیٹھی آنسو پی رہی تھی۔ آپ کا نام؟ جابر نے اس کاٹ کھانے والی خاموشی سے اکتا کر پوچھا تھا۔ فلک۔ نگاہیں نور سفید ٹائلوں والے فرش پر مرکوز تھی۔ اچھا فلک، تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کہیں اور رہنے کا بندوبست کرتا ہوں، کہیں رینٹ پر گھر چیک آؤٹ کر کے آتا ہوں۔ اس نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا اور گھر کا دروازہ لاک کر کے باہر چلا گیا تھا۔ وہ یکدم اپنے چاروں اور خاموشی چھا جانے پر خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ وہیں منظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ کچھ منظر دماغ کے پردے پر چلے تو اس نے خوف سے اٹھنا چاہا، پر پیر تو مانو جیسے شل ہو گئے تھے۔ وہ محض اپنی جگہ پر پڑا کے رہ گئی تھی۔ خود کے بچاؤ کے لیے چیخنا چاہا، پر زبان سے آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ وجود بالکل بے کل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگے تھے۔ وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور یکدم تمام خوفناک مناظر دھندلانے لگے تھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ وجود یکدم بے جان ہوا اور وہ خورش و خود سے بیگانہ ہو گئی۔ جہادات سے ملنے بہت سے لوگ آئے تھے، کچھ مشہور صحافی تھے تو کچھ عہدیداران۔ غیر ملک کے اہم شخصیات اس کے گھر کے مہمان خانے میں موجود تھیں۔ صبور کچن میں لگے ان کے لیے چائے کا بندوبست کر رہی تھی۔ سرتاشا اور فلک بھی اس کی مدد کر رہی تھی کہ یکدم فلک کچھ میں آئی، اس کا پورا وجود وہاں رہا تھا۔ رنگٹ یکدم زٹ پڑی تھی، چہرے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ وہ خوف سے کچن کاؤنٹر سے پشت لگائے وہ مشکل کھڑی تھی کہ یکدم زرتاشا کی نظر اس کے کانپتے وجود پر پڑی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ زرتاشا اس کی حالت دیکھ کر کام چھوڑ کے اس کے پاس آئی تھی۔ کچھ نہیں، فلک یکدم گھبرائی تھی۔ صبور کی بھی نگاہ اس پہ پڑی تو وہ بھی اس کے پیچھے آئی تھی۔ کیا ہوا؟ صبور نے بھی اپنا وہی سوال دہرایا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے گھبرا کر صبور کو بھی تکتے فوراً کہا تھا کہ اتنے میں جابر اس کے پیچھے آیا تھا۔ فلک۔ جابر کی آواز سنتے وہ یکدم رونے لگی تھی، خود پہ مزید بند نہیں پا رہی تھی۔ جابر نے لپک کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ ایسے نہیں کرو تم، سب خراب ہو جائے گا، رونا مت، بالکل نہیں، نہ رونا۔ جابر نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے کہا تھا۔ میں نہیں رو رہی۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے، اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے تھے۔ تمہارا صبر تمہیں ضرور پھل دے گا، جابر نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کے محبت سے کہا تھا۔ تاشا اور فلک اسے حیرانگی سے تک رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جابر کیا ہوا؟ سرتاشا کی حیرت بھری آواز سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، آپ تینوں کوشش کریں کہ ڈرائنگ روم میں نہ آئیں، میں خود آ کے وہاں سب لے جاؤں گا۔ اس نے تینوں کو تاکید کی تھی۔ فلک تو ویسے ہی اپنی پشت کاؤنٹر پر ٹاپ سے لگائے کھڑی تھی جب صبور اور سرتاشا محض سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی جا چکا تھا۔ فلک کی حالت دیکھ کر صبور نے اس کو پانی دیا، جسے اس نے فوراً تھام لیا تھا اور ایک ہی سانس میں تمام پانی پی گئی تھی۔ دونوں نے مزید اسے کچھ پوچھنا ضروری نہ سمجھا اور وہ دونوں واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں موجود تمام لوگ جہادات کی مزاج پرسی کے لیے آئے تھے۔ جابر بھی وہیں بیٹھا تھا کہ یکدم جوس کی ٹرے تھامے وہ اندر آئی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ سے ٹرے گر کے ٹوٹتی، جابر فوراً ٹرے تھام چکا تھا۔ جابر اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا، اسی لیے اسے سہارا دے کر فوراً سے وہاں سے نکل گیا، نہیں تو سب بگڑ جاتا، اس کے اتنے سالوں کی محنت بگڑ جاتی۔ مقابل بیٹھا شخص جو کہ ایک مشہور سیاسی پارٹی میں اہم مقام رکھتا تھا، چونکا تو وہ بھی تھا سامنے سے آتی اس لڑکی کو دیکھ کر، پر پہچان نہیں پایا تھا۔ چہرہ اس کا خاصا شناسا سا تھا، پر اسے لگا شاید ایسا ہی لگ رہا ہے، اور وہ اپنی ساری توجہ باقی سب کی باتوں کی طرف مبذول کر چکا تھا۔ جابر خاموشی سے سب کو جوس سرو کرنے کے بعد فلک کے پیچھے دوڑا تھا۔ تمام مہمان جا چکے تھے۔ جابر اندر کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر جہادات کو واپس اس کے کمرے میں چھوڑ کر پہلے فلک کے پاس گیا تھا، جو خاموش سی گھٹنوں کے
पर सर रखे गुमसुम सी बैठी थी। जाबिर को अपने सर पे खड़ा देख के उसने निगाहें उठाकर उसे तका था। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई, उसने नम निगाहें झुकाकर कहा था। पागल हो क्या तुमको क्या हो गया है मेरी ज़िंदगी को? जाबिर ने हंस के कहा था। तबाह होकर रह गई है तुम्हारी ज़िंदगी, उसने अफसोस से उसे तकते हुए कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने उसका हाथ थामे थे। ऐसा ही तो है ताशा, तुम्हारी महबूब बीवी तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रही है, तुम उसके बेवफा हो उसकी नज़रों में। पर जाबिर यकीन मानो, तुम मुझे वक्त पर बता देते तो मैं कभी इसके लिए राज़ी ना होती, उसने मुजरिमों की तरह सर झुकाए कहा था। फलक, ये सब नसीब की बातें हैं, अब इनमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इंसान तो अपनी मर्ज़ी से अपनी पलक तक नहीं झपक सकते, तो कुछ और तो करना दूर की बात है ना। जाबिर ने अपनी एक उंगली उसकी थोड़ी के नीचे रखकर उसका सर ऊंचा किया था। तुम कुछ भी कह लो, पर मेरी मनहूसियत तुम्हें भी लपेट में लेके रहेगी जाबिर, उसने कर्ब से कहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारी खुद साख्ता सोचे हैं, जाबिर ने उसे तकते पूरे यकीन लहजे में कहा था। जाबिर, मुझे सोना है, सर दर्द कर रहा है, उसने सर को हल्का सा दबाते हुए कहा था। दवा ली थी तुमने? उसने उसका हाथ हटाते हुए धीरे धीरे उसका सर अपने हाथों से दबाना शुरू किया था। नहीं, नम आंखों से उसने उस मेहरबान चेहरे को देखा था। चलो अच्छा किया, मैं सर दबा दूंगा, थोड़ी देर तो खुद दर्द गायब हो जाएगा, वो उसका सर दबाता मुस्कुराया था। जाबिर, फलक ने उसे तकते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा था। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया था। तुम्हें ताशा से बहुत मोहब्बत है ना, उसने उसे तकते हुए कहा था। मोहब्बत तो मुझे तुमसे भी है, उसने नरमी से कहा था। नहीं, गलत, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, महज हमदर्दी है, उसने अपनी रोशन आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी थी। फलक, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिससे रिश्ते हैं ना, वहाँ महज हमदर्दी के संग नहीं चला जा सकता। हम जिस रिश्ते में है ना, वहाँ महज हमदर्दी के संग नहीं चला जा सकता। जाबिर ने उसके सर को छोड़कर उसके गालों पर हाथ धरे थे। फिर भी मैं यही कहूँगी जाबिर, मेरी वजह से आज तुम्हारी मोहब्बत तुमसे रूठ बैठी है। उसकी आंख से एक खामोश आंसू लुढ़क कर गिरा था। मैं भी यही कहूँगा, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, वो उसके आंसू पहुँचता अपने लब उसके माथे पर रखता उसे अनमोल कर गया था। मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ, आज तुम्हें ताशा के पास होना था, उसने उसे याद दिलाना चाहा था। तुम सो जाओ पहले, उसे लेटाकर उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया था। नहीं, तुम जाओ, बस मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फ़ौरन सो जाऊंगी। फलक ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर भेजा तो वो नाचार ताशा के रूम में आया था, जो मन्नत को सीने से लगाए लेटी थी। उसने बेड के करीब आकर सर ताशा पर झुका दिया तो वो जाग रही थी। उसके झुकने से एकदम उसके कंधे पे हाथ रखती उसे खुद से दूर कर गई थी। क्या कर रहे हो? धीमी आवाज़ में कहा गया था। कुछ नहीं कर रहा, बस चेक कर रहा था कि सो रही हो या जाग रही हो, उसने उसे तकते संजीदगी से कहा था। तुमने कहा था आज तुम यहीं सोने आओगे, तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, उसने उठते हुए अपना दुपट्टा अच्छे से कंधों पर फैलाते कहा था। क्या मैं इतने बड़े इंकशाफ पर मर जाऊं? वो जज्बात से चूर लहजे में कहता ताशा की हथेलियां भिगा गया था। फजूल ना बोलो हर वक्त, उसने मुंह बना के कहा था। एकदम जाबिर ने उसकी कलाई से थाम कर खड़ा किया था और उसे एक झटके से कमर से थाम गया था। वही एकदम सटपटाई थी, उसने घबरा कर उसे तका था। टीचर साहिबा, ना फजूल बोल सकते हैं, ना फजूल कुछ कर सकते हैं, ये तो भाई सरासर गलत बात हुई ना, कुछ तो रियायत कीजिए, उसने उसके माथे से अपना माथा टकराया था। जाबिर, छोड़े मुझे प्लीज़, उसने उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाना चाहा था। नामुमकिन सी बात है, आपने तो खुद ही मुझे आज एक मौका दे दिया, वो उसके गालों पर लब रखते मखमूरियत से गोया हुआ था। मौका देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने हमारे ताल्लुक़ को आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी है तुम्हें, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश ना छोड़ी थी। तो तुम मुझे कौन सा मौका दे रही थी? जाबिर का एकदम मूड बिगड़ा था, उसने कड़वे लहजे में पूछा था। ये साबित करने का मौका दे रही थी कि तुम मुझे बता सको कि तुम मुझे वापस मेरी खुशियाँ लौटा सकते हो। इस बात का मौका दे रही थी कि तुम वापस सिर्फ तन्हा मेरी तरफ लौट कर आ जाओ। वो आंखों में नमी लिए दुख भरे लहजे में गोया हुई थी। तुम्हारी खुशियाँ मैं लौटाना चाहता हूँ तुम्हें, हमेशा से, पर तुम अपनी खुशियाँ वापस लेना नहीं चाहती, और रही तन्हा लौट कर वापस आने की बात, तो ये नामुमकिन है। जाबिर ने उसके नरम गाल से लाते हुए
نرم لہجے میں کہا تھا۔ مجھے بٹا ہوا شخص نہیں چاہیے جابر خان۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی بھیگی نم آنکھیں گاڑ کر کہا تھا۔ تاشا جو ہے جیسا ہے قبول کر لو یہ سب۔ وہ اس کی کمر چھوڑتا اسے اپنے سینے سے لگاتا اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ دونوں کے بیچ لمحے خاموشی سے بیتنے لگے تھے۔ جابر اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے کھڑا تھا اور تاشا اس کے کندھوں پہ سر رکھ کے شاید یہ بھول گئی تھی اس وقت وہ محض خود میں سکون سرایت کرتا محسوس کر رہی تھی۔ تاشا سرگوشی نما آواز نمودار ہوئی تھی۔ مقابل پہ دھیمی سے سرگوشی میں گویا ہوئی تھی۔ زندگی ہو تم میری۔ وہ مزید خود میں اسے بھیجتے ہوئے بہکے ہوئے لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا۔ تو پھر کیوں تم نے فلک سے شادی کی؟ وہ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھتی نم سے لہجے میں متصفر ہوئی تھی۔ کیونکہ مجھے اس کی زندگی بچانی تھی، کیونکہ مجھے اسے نئی زندگی دینی تھی تاشا، اس نے اسے سینے سے لگائے ہوئے کہا تھا۔ اور میرا کیا جابر؟ میری زندگی کا کیا؟ کرب سے پوچھا گیا تھا۔ معاف کر دو تاشا، بے بسی سے کہا گیا تھا۔ کیسے معاف کر دوں؟ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر جابر کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ تاشا تم نہیں جانتی فلک نے کیا کچھ سہا ہے، اس نے اس سے خود سے دور کرتے ہوئے اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر بے تاب سے لہجے میں کہا تھا۔ میں نہیں جانتی فلک نے کیا کچھ سہا ہے، پر تم تو جانتے تھے نا جابر کہ میں نے کیا کچھ سہا ہے۔ وہ پھر شکوہ ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے تاشا، تم یا دنیا کی کوئی بھی لڑکی کچھ بھی دیکھے یا سہے جو فلک نے دیکھا ہے اور سہا ہے، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بے قرار لہجے میں کہا تھا۔ ایسا کیا سہ لیا اس نے جو جابر خان کے لیے تاشا سے زیادہ اہم ہو گئی؟ ایسے کیا دکھ دیکھ لیا اس نے کہ جابر خان نے تاشا سے نگاہیں پھیر لیں؟ اس نے اس کے وجیح چہرے پر بے قرار سے انداز میں ہاتھ پھیرا تھا۔ جابر خان کے لیے کبھی بھی کوئی تاشا سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتا، مگر میں حالات ہمیں مجبور کر دیتے ہیں نا۔ اس نے اس کے چہرے پر سرکتی اس کی انگلیوں کو تھام کر اسے لبوں سے چھوا تھا۔ مجھے نہیں سننے یہ مجبوریوں بھرے بہانے۔ برسوں بعد وہی لاڈ اٹھاتا ضدی لہجہ۔ یہ بہانے نہیں ہیں۔ حقیقت میں یہ نہیں کہتا کہ میں مجبور تھا، پر کوئی اور تھا تاشا جو بہت مجبور تھا۔ اپنی مجبوری انسان نظر انداز کر سکتا ہے، پر کسی اور کی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں تکتے ایک جذب سے کہا گیا تھا۔ جابر، میں مار ڈالوں گی ان تمام مجبوریوں کو اور تمہارے اور میرے درمیان حائل ہو گئی ہیں۔ وہ یکدم اس کو کالر سے تھامتے سسکی تھی۔ تاشا، جابر نے اس کے بالوں کو گردن کی پشت سے جکڑا اور اس کے چہرہ اپنے چہرے کے بے حد قریب لے آیا تھا۔ بھیگے اور لہجے میں اس کا نام پکارتے وہ کب بے خود سا اس کے نازک لبوں پر جھکا۔ ان دونوں کو خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کی قربت میں دونوں ہر دکھ ہر غم بھلائے بیٹھے تھے۔ دونوں میں ایک جنون کی عالم میں قید تھے۔ تاشا نے جابر کے گرفت ڈھیلے پڑتے ہی اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ اس کا جھٹکنا تھا کہ جابر نے کھینچ کے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی گردن پہ اپنی جنونیت نشاور کرتا وہ ایک بار پھر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ رفتہ رفتہ دونوں اس بھیگی رات میں محبت کی بارش میں بھیگنے لگے تھے۔ تاشا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا پر ناکام رہی تھی۔ اس کا جنون اس کے لمس کی شدت سے واضح ہو رہا تھا۔ جابر نے اسے یکدم کمرے میں موجود صوفے پہ لٹایا اور دھیرے سے اس پہ جھکا تھا۔ آج کہاں بچ کے جاؤ گی؟ بھیگے سے لہجے میں کہتا وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ یہ زبردستی ہے۔ گہرے سانس لیتے بھیگے لب ہلے تھے۔ کاش پہلے ہی کر لی ہوتی یہ زبردستی، اس کے گال سے ہلاتے کہا تھا۔ جابر پلیز، وہ دھیرے سے ممنائی تھی۔ جاؤ چھوڑ دیا، کیا یاد کرو گی؟ اس پہ سے اٹھتا وہ ہنسا تھا۔ میں نے تمہیں موقع دیا ہے، لوٹ آؤ مجھ تک، واپس یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے، اسے سسکتے لہجے میں کہا تھا۔ جیسے تم چاہتی ہو تاشا، ویسے میری واپسی ناممکن ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا تاشا کو ہاتھ دے کر بٹھا گیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ تم کہتے ہو اس نے بہت کچھ سہا ہے، پر میں کہتی ہوں وہ کچھ بھی سہ کر آ جائے، میں اس کے ساتھ تمہیں قبول نہیں کر سکتی۔ اسے جانتی نظروں سے اس کے تاثرات تکتے ہوئے کہا تھا۔ بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ اس کی بات کاٹتے وہ اٹھا تھا۔ وہ بیڈ کی بائیں سائڈ پر لیٹ گیا تھا اور وہ خاموشی سے اٹھتی کمرے کے لائٹس آف کر کے سونے کی گھر سے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی تھی۔ جابر جب شام میں واپس اپنے دوست کے فلیٹ پہ آیا تو فلک کو بے ہوش دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے اسے ہسپتال لے کر جانا بہتر سمجھا اور پھر وہ ہسپتال لے گیا۔ فلک کے لیے رینٹ پر فلیٹ لے لیا تھا اور اسے وہاں لے گیا تھا۔ زندگی گزر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ جابر ہر مہینے کے اختتام پر کراچی 3 دن کے لیے چلا جاتا تھا۔
اور بہانہ ہمیشہ کام کی مصروفیت کا بناتا۔ جابر کے والد صاحب، جن کے پشاور کے ایک گاؤں میں بہت سی زمینیں تھیں جن میں گنے کی فصلیں اگی تھیں، پہلے تو انہوں نے گاؤں میں ہی ایک گڑ بنانے کا کارخانہ بنا لیا تھا جسے علاقائی لوگ گانڈرے کہتے ہیں۔ پر رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا کاروبار پشاور شہر کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا اور چینی کی ملز بنا دی۔ جائیداد کو خاندانی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ جبکہ جابر کے والد کا جب انتقال ہوا تب جابر کی عمر 7 سال تھی اور وہ کاروبار سنبھالنے کے قابل نہ تھا، اور پھر جہاداد کی دلچسپی صحافت کی طرف تھی۔ جب تک جہاداد اور جابر کی ماں زندہ تھی تو جہاداد تنہا ہی چلا جاتا تھا شہر۔ جہانا اور اس کی ماں پشاور میں ہی رہتے تھے اور کاروبار اس نے کچھ بھروسہ مند ملازمین کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر جب جابر بڑا ہوا تو اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے خود ہی جہاداد سے بات کر کے کاروبار میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اور جہاداد کو اس کی دلچسپی میں کوئی برائی بھی نہ دکھی تھی اور اس نے اسے اجازت دے دی۔ جابر کی پرسکون زندگی گزر رہی تھی اور کبھی کراچی میں ہوتا تو کبھی پشاور۔ اپنا کام وہ بہت بہتر طریقے سے سر انجام دے رہا تھا، پر اچانک فلک کے ٹکرانے سے بہت کچھ مشکل کر گیا تھا۔ اس نے اس دارالنعمان کے حوالے سے باقی تمام باتیں جہاداد سے ڈسکس کی تھیں۔ فلک کے بارے میں وہ سب کچھ چھپا گیا تھا، کیوں چھپا گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ خیر، وقت بیتتا گیا۔ جابر فلک کو نفسیاتی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا اور رفتہ رفتہ فلک کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ فلک کا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور آج بھی فلک کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اسے بچہ نہیں چاہیے تھا، اسے اپنے گناہوں کی نشانی نہیں چاہیے تھی۔ جابر اسے ہر وقت سمجھاتا رہتا تھا پر وہ اپنی بات سے نہ مکرتی۔ کبھی کبھی عروسہ اور ارشما بھی فلک سے ملنے آ جاتی تو اس کو یہی ہدایتیں ہوتی، پر فلک وہیں اٹکی پڑی تھی کہ اسے نہیں چاہیے۔ سب بدل گیا پر اپنے وجود میں پلتے وجود کے لیے فلک کا دل نہ بدلا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس نے اس معصوم کو اس دنیا میں آنا تھا۔ جابر بے چین و بے قرار سا کھڑا تھا۔ گائنی وارڈ کے باہر کھڑے وہ فلک کے لیے بے حد پریشان تھا، اور پھر فلک نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا تھا جو ہو بہو فلک کی پرچھائی تھی۔ جابر کو اس معصوم پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، پر فلک کی حالت سنبھلتے ہی اس نے اس کی شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور جابر محض اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی شاید اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگانے کو، پر یہ کیسی تڑپ تھی کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کی شکل نہ دیکھی تھی۔ بچی کافی کمزور تھی، اس وجہ سے اسے 3 دن نرسری میں رکھا گیا تھا۔ فلک کو تو کوئی ہوش ہی نہ تھا، پر جابر نے ہی اس کا نام دعا رکھا تھا۔ پر 2-3 دن بعد جب دعا اپنی ماں کی ناراضگی کو سمجھتی ہے دنیا چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو جابر کی آنکھ سے چند آنسو گرے تھے۔ 3 دن وہ اس بچی کے آگے پیچھے پھرتا رہا تھا۔ نرس سے اجازت لے کے اسے دیکھ کے اپنے دل کو سکون دیتا۔ اسے ان 3 دنوں میں اس بچی سے کافی انسیت ہو گئی تھی، پر خیر جو اللہ کو منظور۔ فلک کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، اس نے کچھ نہ کہا تھا۔ اب فلک پہلے سے کافی بہتر تھی، وہ ایک معصوم اور مضبوط عورت تھی۔ جلد ہی ان سارے اندھیر لمحوں سے خود کو نکال باہر لائی تھی۔ جہاداد کی ٹیم نے اس دارالنعمان کا خلاصہ کر دیا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے اس دارالنعمان کے چند سربراہان ایکسپوز ہو چکے تھے۔ بہت سی زندگیاں تو شاید تباہ ہو ہی چکی تھی، پر بہت سی تباہ ہونے سے بچ گئی تھیں۔ جابر نے فلک کو آگے اپنی تعلیم کنٹینیو کرنے کو کہا تھا اور اسے ایک انڈیپینڈنٹ وومن بنانا چاہتا تھا۔ فلک کے لیے اس نے ایک ملازمہ اس کے ساتھ رکھ دی تھی جو ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، اور جابر خود اپنے گاؤں والے گھر جا چکا تھا۔ وہ روز آفس جانے سے پہلے 1 گھنٹے کے لیے اس کے پاس ضرور جاتا تھا۔ فلک اب پچھلے سالوں سے کافی بدل گئی تھی۔ وہ حقیقتاً ایک مضبوط عورت تھی، پر خود پر شوخی اور شرارت کا خوبصورت خول چڑھا گئی تھی۔ جابر کی بھی وہ ٹانگ کھنچائی کرنا اپنا مشغلہ بنا چکی تھی۔ جابر کو لگا وہ پرسکون زندگی گزارے گی، پر ایک دن جب وہ اس سے ملنے آیا تو فلک کو بہت بری حالت میں درد سے تڑپتے پایا۔ وہ درد برداشت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، پر درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔ جابر اسے فوراً ہاسپٹل لے کے گیا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر آپریشن کرنے کو کہا تھا۔ اسے اپینڈکس کا درد اٹھا تھا۔ اس کا آپریشن ہوا اور وہ 3 دن تک ہاسپٹلائز رہی، اور وہ اسے گھر لاتے ہوئے پورے 10 دن پورے ہونے کو آئے تھے کہ وہ بستر پر تھی۔ جابر اس کی دوائیں چیک کر رہا تھا کہ بیل بجی۔ ملازمہ ایک لڑکے کو ساتھ لائی جو فلک کے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ بڑا بے تاب سا تھا فلک کی تکلیف دیکھ کے۔ وہ فلک کو ہر دوسرے دن پوچھنے آنے لگا۔ آخرکار جابر نے تنگ آ کر فلک سے پوچھ ہی لیا کہ یہ روز روز کیوں آ جاتا ہے، تو فلک نے منہ پھاڑ کر جواب دیا تھا، مجھے کیا پتا
کیوں آتا ہے؟ وہ چڑی تھی۔ اوہو باس، مجھے تو کوئی سین لگتا ہے، جابر نے آنکھیں مٹکا کر اسے چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ جابر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تم جانتے ہو میرے بارے میں پھر بھی سوچ رہے ہو کہ یہ اپنے قدم پر جمع رہے گا۔ میں سوچ رہی ہوں یہ دوبارہ آیا تو میں اس کو تمام حقیقت بتا دوں گی، فلک نے بیزاریت سے کہا تھا۔ اور اگر یہ سب جان کر بھی وہ اپنے الفاظ سے پیچھے نہ ہٹا تو؟ جابر نے آس دلائی تھی۔ جابر خان، ناممکن سی بات ہے، فلک نے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ کیوں ناممکن سی بات ہے؟ کوئی ایسا مرد بھی تو ہو سکتا ہے نا جو سب جانتے ہوئے تمہیں اپنانے سے نہ ہچکچائے، جابر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ایسا کوئی مرد نہیں جو ایسی عورت کو قبول کرے گا جس کا دامن چھلنی چھلنی ہو، فلک نے بیزاریت سے کہا تھا۔ کوئی تو ہوگا نا یار، اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی تو ہوگا جو تمہیں قبول کرے گا خوشی خوشی، جابر نے مسکرا کر کہا تھا۔ تم کرو گے مجھ سے شادی؟ فلک نے یکدم اسے آنا دکھانے کو کہا تھا۔ ایک پل تو جابر سر پٹایا تھا، پر پھر سوچ کر حامی بھر گیا تھا۔ ہاں کروں گا، اس میں کوئی برائی نہیں فلک، پر تب جب تم پر خود پر ترس کھانا چھوڑ دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہی تھی تم سے، اس نے اسے بار بار کروانا چاہا تھا۔ میں بھی مذاق نہیں کر رہا، ابھی چلتا ہوں، کراچی سے سیدھا آیا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں کافی آفس سے، پر سوچا پہلے تمہیں دیکھ لوں، جابر نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کر چلا گیا تھا۔ فلک حیرت زدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جابر کو کراچی واپس گئے 2 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اس نے سوچا سب کو بتائے بغیر سرپرائز دے گا، پر جب وہاں پہنچا تو وہاں کے تو منظر ہی بدلے ہوئے تھے۔ تاشا دلہن بنی بیٹھی تھی، پر وہ سسک کر رو رہی تھی۔ کسی عورت کی آواز پر اس کے کان میں پڑی تو وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ دیکھو ذرا بیچاری لڑکی، روئے نہیں تو اب کیا کرے، بارات جو واپس لوٹ گئی ہیں، اب ایسی لڑکیوں کو کون اپناتا ہے؟ عورت کی بات سن کر اس کے جسم سے شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ جہادات کو ڈھونڈتا ہوا اس کی طرف لپکا، اور اس سے پہلے کہ وہ جہادات کو کچھ کہتا، جہادات نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر سے جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ جابر کے قدم جکڑ گئی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ 2 مہینے پہلے کا منظر لہرایا تھا جب اس نے فلک کو کہا تھا کہ وہ اسے اپنائے گا، پر وہ اب یہ سب نہیں نا، وہ تاشا کی زندگی تباہ کر سکتا تھا نہ فلک کی۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں کر سکتا میں، اس نے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کر کے لاچارگی سے کہا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کمی ہے تاشا میں؟ 7 پلے پڑے ہو تم دونوں، ایک دوسرے کو خوب سمجھتے ہو، جہادات نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ بھائی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں نہیں کر سکتا تاشا سے شادی، اس نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ جابر، خدا کا واسطہ ہے، جہادات نے ایک بار پھر اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ جابر اپنے بھائی کے جڑے ہاتھ دیکھ کر ہار مان گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تاشا اور جابر کا نکاح ہو گیا تھا۔ لوگوں کے منہ بند کرنے مکمل طور پر بند نہ ہوئے تھے، پر کافی حد تک بند ہو چکے تھے۔ تاشا کو جانا جابر کے کمرے میں لے گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب جابر کمرے میں آیا تو وہ دلہاپے کے لباس میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ جابر کے دل کو کچھ ہوا، وہ بھلا کیسے اپنی تاشا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا؟ تاشا، کیا ہوا یار؟ یکدم اس کے پاس اس کے قدموں میں آ کے بیٹھا تھا۔ جابر، میری شادی ٹوٹ گئی۔ جابر، میں تو اس سے کال پہ باتیں بھی کی تھی۔ جابر، مجھے تو اس سے تھوڑی تھوڑی محبت بھی ہو گئی تھی، پر پھر بھی وہ لوگ بارات چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، اور جابر محض اپنے دان کچکچا کے رہ گیا تھا۔ تمہاری شادی ٹوٹی نہیں بلکہ مجھ سے ہو گئی ہے پاگل۔ جابر نے اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنے سمت کیا تھا۔ پر ہونی تو اسی سے چاہیے تھی نا، وہ پھر سسکی تھی۔ تاشا، ادھر دیکھو، رونا بند کرو، ادھر میری طرف دیکھو۔ جابر نے اس کے گالوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ اس کا بھاری سرخ کامدار آنچل سرک کر کندھوں پہ آیا تھا۔ بندیاں الٹ کر پیچھے جا چکی تھی۔ جابر اس کے سراپے کو بے خودی کے عالم میں تکنے لگا۔ یکدم جابر کو احساس ہوا کہ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی ہے۔ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ عجیب سا مسرور کن احساس تھا جسے وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جابر کے ہاتھ اپنے گال پر دیکھ کر اس کے ہاتھ خود سے چھٹک گئی تھی۔ جابر کا فسون یکدم ٹوٹا تھا۔ اس نے حیرت سے اسے تکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ دور رہو مجھ سے۔ تاشا نے اس سے اس قدر شدت سے دور جھٹکا تھا کہ جابر محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تاشا، اٹھو، چینج کر کے آؤ، اٹھو۔ جابر نے اسے اٹھانا چاہا، پر اس نے ایک بار پھر سے اسے خور سے دور جھٹکا تھا۔
اوکے اوکے تم خود اٹھو، اس نے نرمی اور محبت سے کہا تھا۔ دور رہو، نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تاشا نے غصے سے کہا تھا اور جابر محض اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی پرانی تاشا سے کوئی مختلف لڑکی لگی تھی۔ تاشا میں کیوں تمہارے ساتھ ہمدردی کروں گا، اٹھو، اس نے اسے تکتے پیار سے کہا اور اسے اٹھنے کو کہا تھا۔ ہائے وہ مجھ سے کیسی محبت بھری باتیں کرتا تھا، تاشا نے سسکتے ہوئے ایک نیا انکشاف کیا جو جابر پر تو خاصا گھنا گزرا پر وہ برداشت کر گیا تھا۔ وہ اس کی کیفیت، اس کی حالت سب سمجھ سکتا تھا۔ تاشا اٹھو، رونا بند کرو یار، جابر نے اسے بازو سے تھام کر اٹھاتے رونے سے روکا تھا۔ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو، رونے سے فضول انسان، کیا تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ جو اس طرح رو رہی ہو، جابر نے اسے بازو سے دبوچ کر پوچھا تھا۔ درد کی شدت سے وہ رونا بھول کر حیرت سے جابر کو دیکھنے لگی تھی۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو، اس نے بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ جو اس طرح ماتم کر رہی ہو، چڑے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ماتم، اب کیا میں رو بھی نہیں سکتی، میری شادی ٹوٹی ہے جابر اس شخص سے، میں نے 1.5 مہینے میسیجز اور کالز پہ باتیں کی ہیں، مجھے وہ اچھا لگتا تھا اور وہ لوگ شادی چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر ایک دفعہ پھر دوڑنے لگی تھی۔ تاشا میں کیا کہوں، وہ اسے ناسمجھی سے سر کھجایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار جابر خان کے پاس الفاظ نہ تھے تاشا کو تسلی دینے کے لیے۔ کچھ نہ کہو تم، مر جاؤ، وہ اس کے سینے پر اپنی ہتھیلی رکھتے اسے خود سے 2 قدم دور کرتی واش روم میں خود کو بند کر گئی تھی، پر اس کی رونے کی آواز اب تک باہر تک آ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، سب ناشتہ کرنے بیٹھے تھے۔ جہاں داد بھی ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا تھا۔ سبور لگی جہاں داد کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ جویریہ اور حوریہ ساتھ بیٹھی تھی، تاشا منت کے ساتھ بیٹھی تھی، جابر بھی تاشا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فلک آج ناشتہ کرنے نہیں آئی تھی۔ جابر نے ناشتہ کر کے جلدی جلدی ایک پلیٹ میں فلک کے لیے ناشتہ لیا اور اس کے کمرے میں چلا گیا۔ حوریہ محض اپنے چاچو کو گھور کے رہ گئی تھی۔ بس آپ بھی بیٹھ جائیں سبور، ناشتہ کر لیں آپ خود بھی، جہاداد نے سبور کے ہاتھ کے اشارے سے اسے کھلانے سے منع کیا تھا۔ وہ مسکا کر چیئر کھسکا کر خود بھی بیٹھی تھی۔ پاپا، اس دن کی تمام کوریج اور وہ پورا خلاصہ ہم آج آن ایئر کرنے والے ہیں، حوریہ نے باپ کی سمت دیکھ کر اسے آگاہ کیا تھا۔ گڈ بچہ، یہ تو اچھی بات ہے، ایسا کرتے ہیں آج پھر میں چلتا ہوں آفس، جہاداد نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ نو پاپا، آپ کو سخت بیسٹ ڈریس کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آفس چلنے کی، حوریہ نے فوراً منع کیا تھا۔ پر بیٹا ہو گیا ریسٹ جتنا ریسٹ ہونا تھا، جہاداد نے چڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ آر یو سیریس ڈیڈ، کل ہی آپ کو ہاسپٹل سے لائے ہیں ہم اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا بیڈ ریسٹ، حوریہ نے تیوری چڑھا کر کہا تھا۔ اوکے اوکے دادی اماں، جہاداد اس کے تاثرات دیکھ کے ہنسا تھا۔ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ، زرتاشا نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے اب تو، جہاداد نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ بس بھائی اللہ میاں آپ کو صحت دے، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے، تاشا نے محبت سے کہا تھا۔ آمین میرا بچہ، بس مجھے میری دعا ہے آپ سب بھی ہمیشہ خوش رہو، اس نے شفقت سے کہا تھا۔ بڑے بابا، منت نے جہاداد کو پکارا تھا۔ جی میرا بیٹا کہو، جہاداد نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی چھوٹی سی منت ہو جانا کی کاربن کاپی تھی۔ بڑے بابا آپ جندی ٹھیک ہو جاؤ پھر مجھے آئس کریم کھانے لے جانا۔ اوکے، بس میں ٹھیک ہو جاؤں پھر تو ڈن ہے، جہاداد نے اسے تکتے ہوئے آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے کہا تھا۔ اوتے پھر میں بابا پاس جا رہی ہوں، اوکے میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، بابا ہم چلتے ہیں، اللہ حافظ، حوریہ اور جویریہ نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے اللہ حافظ، دھیان سے جانا، جہاداد نے نرمی سے کہا تھا۔ زرتاشا کو بھی منت گھسیٹ کر لے گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بس وہ دونوں رہ گئے تھے۔ جہاداد نے ایک نظر اسے دیکھا جو ناشتہ کرتے میں اتنی مگن تھی، یا جہاداد کو دکھا رہی تھی کہ اس کی توجہ بالکل اس کی طرف نہیں ہے۔ کتنا کھاؤ گی، موٹی ہو جاؤ گی، جہاداد نے اسے تنگ کرنا چاہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اتنی موٹی ہوں، تھوڑی اور ہو جاؤں گی تو کیا فرق پڑے گا، فلک نے اسے تکتے منہ بنا کر کہا تھا۔ کہاں سے موٹی ہو، اتنی تو سلم سمارٹ، اور جہاداد نے اسے تکتے ہوئے آخر میں شرارت سے لب دبائے تھے۔ اور کیا، سبور نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ جہاداد
اس کے پوچھنے پر تھوڑا سا اس کے قریب ہوا اور آنکھوں میں ناشتی شرارت کو دباتے لب ہولے سے وا کر کے سرگوشی نما انداز میں کہا، اور ہاٹ ہو۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا تھا، اللہ توبہ، بالکل شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اپنی عمر کا ہی تھوڑا سا لحاظ کر لیں۔ صبور کا منہ اس کی بات سن کر یکدم کھلا تھا، گال حیا سے گلنار ہوئے تھے۔ ہائے بیگم، کیا آپ نے نہیں سنا؟ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ جائیداد نے اسے دیکھ کر شوخی سے کہا تھا، میں نے نہیں سوچا تھا آپ اتنے بے شرم ہوں گے۔ صبور نے لب دبا کر کہا تھا، سوچا ہے کبھی میرے بارے میں تم نے؟ بڑی امید سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، لب دبا کر جواب دیا گیا تھا۔ کیوں نہیں سوچا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھوڑی سے تھام کر اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے لب آزاد کیے تھے۔ دل ہی نہیں کیا، اس نے اپنی مسکراہٹ دبا کر کہا تھا۔ چلو اب سوچ لینا میرے بارے میں۔ جائیداد ہنسا تھا۔ کیا سوچوں آپ کے بارے میں؟ نگاہیں اٹھا کر پوچھا گیا تھا۔ یہی سوچو کہ میں کتنا ہینڈسم ہوں، کتنا رومانٹک ہوں۔ اور کیا سوچو گے؟ جائیداد نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ آپ ہینڈسم ہیں؟ آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، آپ ہینڈسم ہیں، جائیداد نے چڑ کر کہا تھا۔ آپ تو خفا ہی ہو گئے۔ جائیداد کے چڑھنے پر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، تو پھر خفگی دور کر دو۔ لب دبا کر کہا گیا تھا، جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کی خفگی دور کرنا، ویسے تو دور کرنے کو آپ بھی ابھی سٹیبل نہیں۔ شرارت سے کہا گیا تھا، میں مینج کر لوں گا، تم موقع دو۔ بوجھل سی آواز میں کہا گیا تھا۔ سوچنا پڑے گا، اس نے بوجھل ہوتی پلکیں جھکا کر کہا تھا۔ سوچنا کیسا؟ وقت ہے، موقع ہے۔ پھر اور کیا سوچنا؟ جائیداد نے اس کی تھوٹی سے تھام کر سر کو اونچا کیا تھا۔ بھائی، روم میں جا کر کنٹینیو کر لو، یہ پبلک پلیس ہے۔ جابر ڈیڑھ پنے سے دانت نکالتا چیئر کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا۔ صبور تو یکدم سٹ پٹا کے اٹھی تھی اور کچن میں بھاگی تھی۔ جائیداد محض جابر کو گھور کر رہ گیا تھا اور جابر نے اپنے بھائی کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی۔ سر تاشا فلک کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ فلک کل رات سے ہی خاصی خاموش سی ہے۔ اس نے پہلے سوچا کہ اسے پوچھے کہ اسے کیا ہوا ہے، پر پھر وہ بتائے یا نہ بتائے، یہ سوچ کر اس نے نہ پوچھا۔ کافی دیر بعد صبور آئی اور اس نے دونوں کو اپنے ساتھ گارڈن میں لے آئی تھی۔ جو سوال پوچھنے سے تاشا ہچکچا رہی تھی، وہ سوال صبور نے بڑے آرام سے پوچھ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ صبور نے اسے تکتے مسکا کر پوچھا تھا۔ نہیں تو خاموش تو نہیں ہوں، بس سر میں بہت درد ہے میرے، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کہا تھا۔ کوئی ٹیبلٹ دوں؟ تاشا نے پوچھا تھا۔ نہیں تاشا، اس کی ضرورت نہیں ہے یار، فلک نے اس کی طرف رخ کر کے محبت سے مسکرا کر کہا تھا۔ صحیح، تاشا نے ہولے سے کہا تھا۔ تم دونوں کچھ بتاؤ نا مجھے اپنے بارے میں۔ صبور نے خاموشی چھاتے دیکھ کر بات کا آغاز کرنا چاہا تھا۔ فلک پہلے بتائے گی، تاشا نے مسکا کر کہا تھا۔ میں کیا بتاؤں اپنے بارے میں؟ اس نے گمسم سے لہجے میں کہا تھا۔ اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ، اپنے بارے میں بتاؤ، کیا کرتی تھی، کیا کرتی ہو؟ صبور نے چہک کر کہا تھا۔ فیملی؟ وہ تو مسخر سے ہنسی تھی۔ کیا بتاؤں؟ کیا ہوا بتاؤ نا؟ تاشا نے اس کو ہلایا تھا۔ مجھے نہیں یاد میری فیملی۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو میں نے خود کو ایک دارالامان میں پایا، وہیں سے سکتے چہروں کو دیکھ کے بڑی ہوئی اور پھر خود بھی ایک دن وہیں سے سکتا چہرہ بن گئی۔ زندگی نے بڑے کڑے امتحان لیے اور آج بھی شاید لے رہی ہے۔ کبھی میری ذات پر رکھ کے امتحان لیے جاتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے معصوم کو سراپا امتحان بنا کر یہ قدرت پیش کر دیتی ہے۔ اس نے اپنی آخری بات تاشا کی طرف دیکھ کر اداس سے لہجے میں کہی تھی۔ تاشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبور کے بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ اب تاشا بتائے گی، فلک نے نمی دھکیل کر مسکرا کر کہا تھا۔ میں چھوٹی تھی، ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر امی کا بھی ہو گیا، پھر جانا آپی اور جائیداد بھائی مجھے یہاں لے آئے اور پھر ساری زندگی حوریہ جویریہ اور جابر کے ساتھ گزاری، کبھی لڑتے جھگڑتے تو کبھی کھیلتے کودتے، اور پتہ ہی نہیں چلا ہم اتنے بڑے ہو گئے۔ تاشا ہولے سے مسکرائی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ مسکرائی تھی۔ فلک نے بغور تاشا کے چہرے کو تکا، جہاں جابر خان زادہ کے لیے اس کے چہرے پر عشق کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ وہ اسے تکتی لب بھیج گئی تھی۔ آپ بھی بتائیں کچھ، تاشا نے صبور سے پوچھا تھا۔ میں بھی چھوٹی تھی، ماما بابا کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے ایک بڑے بھائی ہیں جن کو میں یاد نہیں آتی۔ ساری زندگی دادی اور چاچی کے ساتھ گزاری، بس
اور کیا، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ دونوں اسے دیکھ کے مسکرائی تھیں۔ تینوں ہی ماں باپ کے سائے سے محروم تھی، تینوں نے ہی کچھ نہ کچھ سروائیو کیا تھا۔ ہم تینوں کی کہانی ایک جیسی ہے، تاشا نے مسکرا کر کہا تھا۔ اللہ نہ کرے کبھی ہم تینوں کی کہانی ایک سی ہو، پلک نے یکدم کہا اور بنا تاشا کی مزید کوئی بات سنے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ تاشا اور سبور محض ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پوری رات تاشا کی روتے روتے گزری تھی۔ جابر کا سر شدت سے درد کر رہا تھا۔ پوری رات وہ اس کی فکر میں ہلکان ہوتا سو نہیں پایا تھا۔ ابھی اس نے رونے کا شغل بند کیا تھا اور چینج کرنے گئی تھی۔ اس کو چینج کرتے جاتا دیکھ کر جابر کو کچھ سکون ہوا تھا۔ وہ لیٹا ہوا تھا پر اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ شاید پوری رات نہ سونے کی وجہ سے نیند کا غلبہ شدت سے اس پہ طاری تھا۔ تاشا جو واش روم سے چینج کر کے نکلی تھی، اسے سکون سے سوتا دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا اور وہ غصے میں اس کے پاس آئی اور سر اس کے کان کے پاس لا کر شدت سے چلائی تھی۔ جابر ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا تھا۔ اسے اپنے سر پہ دیکھ کر وہ فوری صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کیا ہے، چیخ کیوں رہی ہو؟ جابر نے نیند سے بھری آنکھیں بمشکل واک کر کے اس طرح چیخنے کی وجہ دریافت کی تھی۔ تم کیسے سو سکتے ہو جابر؟ یہ شادی بھی میری تمہاری وجہ سے ٹوٹی ہے۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ اس پہ چیخی تھی۔ میری وجہ سے؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں تو یہاں تھا بھی نہیں۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پر میری ایک بات یاد رکھنا، تم اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تم میرے ناخنوں تک کو نہیں چھو پاؤ گے، وہ زہریلے لہجے میں کہتی جابر خان کا پیرا یکدم ہائی کر گئی تھی۔ سمجھتی کیا ہو تم کو خود کو؟ کہیں کی حور پری لگی ہو کہ میں محترمہ کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوبا مرا جا رہا ہوں؟ ارے میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور میں اسے شادی کروں گا، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ناخن تک کی بھی رسائی۔ وہ غصے سے گرجا تھا۔ ایک کیا دو سے محبت کر کے شادی کھڑکا لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق، پر مجھ سے دور رہنا۔ وہ اسے انگلی دکھا کر وارننگ دیتی کمرے کا دروازہ جہالت سے بند کرتی نکل گئی تھی اور جابر محض اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد جابر نے کئی بار تاشا تک پیش قدمی کرنی چاہی پر اس کے دماغ کا فتور نہ مٹا سکا، یہاں تک کہ وہ لوگ کراچی سے پشاور چلے گئے، پر تاشا نے خود کو جابر سے بالکل غافل کر کے رکھا۔ جابر ہر پر اس پر شوخ جملے کستا اور وہ جواباً زہریلے وار اس کا دل تک چھلنی کر جاتے۔ جابر کو یاد آیا تھا وہ وقت جب تاشا کہا کرتی تھی کہ وہ بھی کسی سے محبت کرے گی، اس کا پارٹنر جسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چاہنے لگے گی، محبت کرنے لگے گی، پر ہر بار جابر خان اس کی بات پر کہکہا لگا کر یہ کہہ دیتا تھا، تاشا محبت نہیں ہوتی، یہ تو محض ایک لفظ ہے جو ہر ایک کی زبان پر ہے، اور تاشا محض اسے گھونٹ کر رہ جاتی تھی۔ تاشا اور جابر کی شادی کو 2 سال ہونے کو آ گئے تھے۔ اب تو وہ لوگ باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے۔ چند عورتوں نے تو تاشا کو بھانج ہونے کا طعنہ بھی دے دیا تھا اور وہ یہ سب جانا کے سامنے ہوا تھا۔ وہ کیسے اپنی لاڈلی بہن کو دوسروں کے طعنوں کے لیے چھوڑ دیتی۔ جانا کا 7واں مہینہ چل رہا تھا اور اس نے بات اسی وقت تاشا اور جابر کو کہہ دی تھی کہ چاہے ان کے ہاں بیٹی ہو یا بیٹا، ان دونوں کو دے دے گی۔ جابر کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے تاشا کی طرف ایک بار پھر قدم بڑھانے چاہے تھے، پر سامنے کھڑا وجود دل کے بجائے پتھر لیے پھر رہا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ لوگ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں اندازہ ہے؟ جابر نے تنگ آ کر کہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی اسے آگ لگا گئی تھی۔ صحیح جا رہی ہو تم، کر دو اپنی اور میری زندگی خراب، تب جا کر تمہیں سکون آئے گا، جابر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ہاں تو تم ویسے بھی اپنی پسند کی محبت کر کے لے آؤ گے نا؟ اس نے اسے دیکھ کر شادی کی اگلی صبح کہی اس کی بات لوٹائی تھی۔ ایسے تو تم نے بھی کہا تھا کہ تمہیں اس لڑکے سے بہت محبت ہے۔ اگر میں نے کہہ دیا تو مجھے کسی سے محبت ہے تو اتنی تکلیف کس بات کی ہے؟ جابر نے اسے جانچتی نظروں سے تکا تھا۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں، سمجھے تم؟ ہاں، مجھے اس سے محبت ہے،
اور آج بھی ہے۔ وہ تنفر سے کہتی اٹھی تھی کہ جابر نے کلائی سے کھینچتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو نا کہ اس قسم کی بکواس کر کے تم مجھ سے رہائی حاصل کر لو گی تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم ہمیشہ اس رشتے میں قید رہو گی۔ دوسری شادی تو میں اب کر کے ہی رہوں گا۔ وہ اس کو جھٹک کر چیخا تھا۔ جو کرنا ہے کرو پر مجھ سے دور رہو، وہ حقارت سے پر لہجے میں کہتی جابر خان کا چہرہ غصے سے لال کر گئی تھی۔ باہر میں جاؤ، پاگل بنا کے رکھا ہے تم نے۔ کیوں نہیں سمجھ آتی تمہیں کہ یہ بات کہ میری وجہ سے نہیں ٹوٹی تھی تمہاری بارات، نہیں لوٹی تھی تمہاری بارات؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا تمہاری شادی کا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا چیخا تھا۔ ایک پل کو تاشا سہم گئی تھی۔ جابر خان طوفان بنا اٹھا تھا اور کمرے میں موجود ہر چیز تہس نہس کر گیا تھا۔ تاشا اسے غصے میں دیکھ یکدم منظر سے ہی ہٹ گئی تھی، پر جابر جو شاید ہر بات سہ لیتا، پر وہ جو کہہ رہی تھی روز اول سے وہ اس کی مردانہ انا پر کاری ضرب کی مانند لگ رہا تھا۔ منت کو اڈاپٹ کرنے کے بعد زندگی کچھ سہل ہو گئی تھی۔ وہ بچی بڑی ہونے لگی تھی اور لوگ اس کے ہی خیال سے بدمزگی نہیں پیدا کرتے تھے۔ بظاہر تو سب نارمل تھا، پر حقیقتاً ان کے بیچ میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔